بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ ہم شام میں رونما ہونے والی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، جبکہ وہاں کے موجودہ واقعات کے بارے میں طویل المدتی نتائج اخذ کرنا اب بھی قبل از وقت ہے۔ روس نے سابق شامی صدر بشار الاسد کو شام کے موجودہ بحران کے عوامل سے ایک قرار دیا اور زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ملک کے حالات کی خرابی کی ایک وجہ اس ملک کے سابق رہنما کی جانب سے اس ملک کی آبادی کی بنیادی ضروریات کو پورا نہ کر پانا اور ایک طویل المدتی اندرونی بحران تھا، کیونکہ بین الاقوامی حمایت یافتہ تخریب کاروں کے خلاف جنگ میں روسی فضائیہ کی شرکت فیصلہ کن کامیابی کے بعد اپنی زندگی کے بہتر ہونے سے متعلق شامی عوام کی امیدیں بر نہیں آئی تھیں۔ روس نے شامی عوام کی خراب صورتحال کا زیادہ تر ذمہ دار امریکہ کو ٹھہراتے ہوئے کہا کہ امریکہ، جس نے در حقیقت شمال مشرقی شام کی ثروت سے مالا مال ترین علاقے پر قبضہ جما رکھا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اتحادیوں کی سربراہی میں دمشق پر انتہائی سنگین پابندیاں بھی عائد کر رکھی تھیں، اس لیے امریکہ اس صورتحال کا زیادہ ذمہ دار ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ ہماری رائے میں بڑی حد تک مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں نظر آنے والے غم انگیز واقعات در حقیقت امریکہ کے غیر ذمہ دارانہ اور تباہ کن اقدامات کا ہی نتیجہ ہیں، کیونکہ امریکہ دنیا کے اس حصے میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کی کوشش میں عرب ممالک کے اندرونی معاملات میں مسلسل مداخلت کرتا ہے اور وہاں جان بوجھ کر تفرقہ اور اختلافات پیدا کرتا ہے، جیسا کہ عراق اور لیبیا کے عوام اب بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی مہم جوئی کے نتائج کے ساتھ نمٹ رہے ہیں۔ دوستو، روس کا کہنا ہے کہ صورتحال کو معمول پر لانے کے عمل میں کلیدی کردار خود مشرق وسطی کے ممالک کا ہی ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہم ان کا ساتھ دینے کو بالکل تیار ہیں۔ انڈیا میں کسانوں نے پنجاب بند کا اعلان کیا ہے، جس کی وجہ سے ریاست بھر میں تمام دکان بند رہے اور سڑک اور ریل خدمات میں بھی خلل پڑ گیا، تاہم ہنگامی خدمات جاری رہیں۔ کسان یونین کے لیڈر کے عین مطابق کل صبح 7 بجے سے شام 4 بجے تک سڑکوں اور ریل لائنوں پر چکا جام لگا رہا۔ پنجاب بند کی کال دینے کا فیصلہ گزشتہ ہفتے کسان مورچہ اور کسان مزدور مورچہ نے کیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ کسان 13 فروری سے پنجاب اور ہریانہ کے درمیان شمبھو اور کھنوری سرحدی مقامات پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، جب ان کے دہلی کی طرف مارچ کو سیکیورٹی فورسز نے روک دیا تھا۔ کھنوری کے کسان لیڈروں کا کہنا ہے کہ وہ اپنا احتجاج جاری رکھنے کے لیے گاندھیائی طریقے پر چل رہے ہیں اور یہ حکومت پر منحصر ہے کہ وہ ان کے سینئر لیڈر کو نکالنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا چاہتی ہے یا نہیں۔ کسان یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور اس کی ذمہ داری مرکز اور آئینی اداروں پر عائد ہوگی۔ فصلوں کے لیے ایم ایس پی پر قانونی ضمانت کے علاوہ کسان قرض معافی، کسانوں اور کھیت مزدوروں کے لیے پینشن، بجلی کے نرخوں میں کوئی اضافہ اور 2021 کھیری تشدد کے متاثرین کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امریکہ نے چائنا پر الزام لگایا ہے کہ اس ماہ امریکی محکمہ خزانہ کے نظام میں گھس کر ملازمین کے ورک سٹیشنز اور بعض غیر خفیہ دستاویزات تک رسائی حاصل کی گئی ہے۔ امریکہ نے اس واقعے کو اہم واقعہ قرار دیتے ہوئے قانون سازوں کو ایک خط کے ذریعے اس سے آگاہ کیا گیا ہے کہ امریکی محکمہ خزانہ نے بتایا ہے کہ وہ ایف بی آئی اور دیگر ایجنسیوں کے ساتھ مل کر اس ہیکنگ کے اثرات کی تحقیقات کر رہا ہے۔ چائنا نے دوستو اس الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ہر قسم کی ہیکنگ کی مخالفت کرتا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ہیکنگ میں چائنا سے تعلق رکھنے والے افراد نے ایک تھرڈ پارٹی سروس پرووائیڈر کے ذریعے سیکیورٹی کو توڑا۔ محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ حملہ چائنا کی طرف سے ہوا ہے۔
جبکہ چائنا نے امریکی الزامات کو بے بنیاد اور بغیر ثبوت کے قرار دیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ امریکہ کو چائنا کے خلاف سائبر سیکیورٹی کے نام پر جھوٹے الزامات لگانا اب بند کر دینا چاہیے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہیکرز کا مقصد فنڈز چوری کرنا نہیں تھا بلکہ معلومات حاصل کرنا تھا۔ نئے سال کو نیوزی لینڈ اور پھر آسٹریلیا میں نئے سال کو شایان شان انداز سے خوش آمدید کہا گیا۔ دنیا میں جب پہلا علاقہ نئے سال کا جشن منا رہا تھا تو پاکستان میں اس وقت سپہر کے 3 بج رہے تھے۔ امریکہ کے علاقے سمووا اور متعدد امریکی جزائر سال نو کا جشن منانے والے آخری مقامات ہوں گے۔ وقت کی اس تفریق کی وجہ دوستو انٹرنیشنل ڈیٹ لائن ہے، جس کے باعث ایک ہی وقت میں اس کے دونوں اطراف 2 مختلف تاریخیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں 39 ٹائم زون کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کچھ پڑوسی ممالک کے درمیان بھی 15 سے 30 منٹ کا فرق ہوتا ہے، جیسا کہ انڈیا اور پاکستان کے ساتھ۔ دنیا میں سب سے آخر میں پاکستانی وقت کے مطابق صبح 4 بجے 2 جنوری کو امریکہ کے غیر آباد جزائر بشمول بیکر آئی لینڈز اور ہاؤلینڈ میں نیا سال ہوگا۔ ممبئی کی ایک مصروف ترین ہائی سپیڈر کوریڈور پر 50 سے زائد گاڑیاں پنکچر ہونے سے بدترین ٹریفک جام ہو گئی۔ ممبئی میں ناگپور ہائی وے پر مالی گاؤں اور ونوجا ٹول پلازا کے درمیان پنکچر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ یہ حادثہ دوستو اس لیے پیش آیا کیونکہ روڈ پر ایک لوہے کا بورڈ گرا ہوا تھا جس پر سے متعدد گاڑیاں گزر رہی تھیں اور ان کے ٹائر پنکچر ہو رہے تھے۔ مسافر رات بھر بے یارو مددگار ہائی وے پر پھنسے رہے۔ طالبان نے مقامی اور غیر ملکی این جی اوز میں خواتین کو ملازمت پر رکھنے پر پابندی کے فیصلے کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیتے ہوئے نیا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اس بات کا اعلان افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت اقتصادیات کے سوشل اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ میں کیا گیا۔ یاد رہے دوستو کہ 2 سال پہلے طالبان نے این جی اوز کو افغان خواتین کی ملازمت سے ہٹانے کا کہا تھا اور نئی بھرتیوں پر عائد پابندیاں کی تھیں۔ اس وقت طالبان حکام نے وجہ یہ بتائی تھی کہ این جی اوز میں ملازمت کرنے والی خواتین شرعی پردہ نہیں کرتی اور سر نہیں ڈھانپتی۔ اقوام متحدہ نے طالبان سے ان پابندیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ گزشتہ 2 سالوں سے افغانستان میں خواتین کے لیے ملازمتوں کے مواقع پہلے ہی محدود تر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ یہ بہت ہی پریشان کن بات ہے کہ ہم ایک ایسے ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں جہاں آدھی آبادی کے حقوق سے انکار کیا جا رہا ہے اور وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان میں سے بہت سے انسانی بحران کا بھی سامنا کر رہے ہیں۔ سعودی عربیہ نے عوامی سہولیات کی حفاظت اور ان کے بلا تعطل استعمال کو یقینی بنانے کے لیے نئے قوانین متعارف کروا دیے ہیں جن کے تحت سڑکوں، سیلابی نکاسی آب کے نظام، پانی، بجلی کے میٹرز اور دیگر عوامی خدمات سے چھیڑ چھاڑ کرنے والوں پر سخت جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ ایسے لوگوں پر زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ ریال تک جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ ان جرمانوں کا مقصد مرمت کی لاگت کے 75% تک کا احاطہ کرنا ہے۔ غیر منصور شدہ تعمیرات یا سڑکوں اور نکاسی آب کے نظام میں نقصانات ڈالنے کی صورت میں 10% تک جرمانہ عائد کیا جائے گا، جس کی حد 1 لاکھ ریال رکھی گئی ہے۔ اگر اجازت حاصل کر لی جاتی ہے تو اس جرمانے کو 5% تک کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ غیر قانونی تجاوزات کرنے والوں، ذاتی فائدے کے لیے سڑکوں میں سوراخ یا کاٹ پیٹ کرنے والوں کو 50,000 ریال تک جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ پٹرولیم مصنوعات یا خطرناک مواد جیسے گندگی کے ساتھ عوامی سڑکوں پر خلل ڈالنے والوں پر 3,000 ریال تک جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ پانی، بجلی کے میٹرز، پبلک ٹیلی فون ڈیوائسز یا ریلوے کے نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والوں پر بھی 3,000 ریال تک جرمانہ ہوگا اور بار بار خلاف ورزی کرنے والوں کو 2 گنا جرمانہ کیا جائے گا، جو کہ زیادہ سے زیادہ سزا کے برابر ہوگا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پر مسلسل حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پناہ گزین علاقوں، ہسپتالوں پر بمباری،
گزشتہ 24 گھنٹوں میں 40 سے زیادہ فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ ادھر حماس کی جانب سے بھی جوابی وار بھرپور انداز میں جاری ہے۔ شمالی غزہ میں 5 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ دوسری جانب دوستو، غزہ میں خون جماتی سردی میں شدید بارش کے باعث کھلے آسمان تلے خیموں میں ٹھنڈ سے 6 بچوں سمیت 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ خیموں میں پانی بھر گیا، جبکہ اب غزہ میں مزید بارشوں کا بھی امکان ہے۔ جنوبی کوریا کی عدالت نے معطل صدر یون سک کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ جنوبی کوریا میں مارشل لا لگائے جانے کی تحقیقات کرنے والے جوائنٹ انویسٹیگیشن یونٹ نے سابق صدر کے وارنٹ گرفتاری کی درخواست کی تھی۔ جنوبی کوریا میں 3 دسمبر کا مارشل لا بغاوت کے مترادف تھا یا نہیں، اس کی تحقیقات چل رہی ہیں، اور صدر اور کرپشن انویسٹیگیشن یونٹ کے سوالوں کے جواب دینے میں سابق صدر ناکام رہے تھے۔ جنوبی کوریا میں دوستو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی صدر کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہوں، اور جنوبی کوریا کے آئین کے مطابق صدر کو بھی بغاوت کے کیس میں استثناء حاصل نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا زیر زمین خفیہ وارڈ میں طویل آپریشن کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی سرجری ہاسپٹل کے کئی منزلہ زیر زمین وارڈ میں ہوئی۔ انتہائی خوف کی وجہ سے نیتن یاہو کا زیر زمین آپریشن کرنا پڑا۔ نیتن یاہو کا آپریشن 2 گھنٹے سے زائد جاری رہا، اور انہیں کئی دن زیر زمین وارڈ میں ہی رہنا پڑے گا۔ مثانے کا یہ علاج دوستو خفیہ رکھا گیا تھا، اور عوام کو نہ علاج سے پہلے اور نہ دوران علاج اور نہ ہی بعد میں اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ ان کا علاج ہونے کا انکشاف جون 2015 میں اسرائیلی میڈیا کی ایک رپورٹ میں ہوا تھا۔ نیتن یاہو اس علاج کے لیے 2 مرتبہ ہاسپٹل گئے تھے، اور انہیں ہاسپٹل لے جانے کا عمل ایک خفیہ آپریشن کی طرح انجام دیا گیا تھا۔ پہلی بار نیتن یاہو کو بریڈ ڈیلیور کرنے والی گاڑی میں چھپا کر لایا گیا تھا۔ نیتن یاہو کو دوسری مرتبہ ہاسپٹل لانے کے لیے کیڑے مار اسپرے کرنے والی کمپنی کی وین میں چھپا کر لایا گیا تھا۔ اس دوران نیتن یاہو کے محافظوں نے بھی خود کیڑے مار اسپرے کرنے والوں کا بھیس بدلا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال نیتن یاہو کے ڈاکٹرز نے انکشاف کیا کہ انہیں عارضہ قلب لاحق ہے، جس کے بارے میں وہ طویل عرصے سے جانتے تھے، لیکن اسے عوام سے چھپائے رکھا گیا تھا۔ اس مرض کے باعث 200 نیتن یاہو کو پیس میکر لگایا گیا تھا۔ اس بیماریوں کے گھر نیتن یاہو کو ہرنیا کے آپریشن کے لیے بھی ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان موجودہ نظام کو چیلنج نہ کریں تو حکومت عمران خان کو گھر پر نظر بند کرنے کی ڈیل کی پیشکش کر سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ 9 مئی کے معاملے پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ موجودہ اتحادی حکومت 2029 تک برقرار رہے گی۔ مذاکرات میں شامل حکومتی اتحاد کے ایک اہم رکن کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ اسی صورت منتقل کیا جائے گا جب وہ موجودہ نظام کو قبول کریں گے اور شورش پسندی کی سیاست کو ترک کریں گے۔ یاد رہے دوستوں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے تمام رہنماؤں اور عمران خان اور کارکنوں کی رہائی چاہتی ہے، اور وہ اپنے عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانا چاہتی ہے۔ حکومت بحیثیت فریق کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے معاملے پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ عمران خان سمیت سنگین الزامات کا سامنا کرنے والے ملزمان کو عدالتوں سے پہلے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہوگا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان اشتعال انگیزی کی سیاست ترک اور آئندہ انتخابات تک سکون سے بیٹھنے پر رضامند ہو جاتے ہیں تو حکومت انہیں اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کرنے پر غور کر سکتی ہے۔ تصویر میں دکھائی دینے والا پرندہ ریجنٹ ہنی ایٹر اپنی پکار کو بھولتا جا رہا ہے، جس سے اس کی بقا کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ پرندے اپنی چہکار یا مخصوص گیت کی بدولت اپنے جیسے پرندوں اور بالخصوص مادہ کو پکارتے ہیں، لیکن آسٹریلیا کا یہ نایاب ترین پرندہ اپنا گیت بھول چکا ہے۔
جس سے ان کی تعداد تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اگر پرندے اپنا اصل گیت بھول جائیں یا اس میں کچھ تبدیلی ہو جائے تو ان کے لیے کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ریجنٹ ہنی ایٹر کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے، جو ختم ہونے کے قریب جا پہنچا ہے، جبکہ کچھ برس قبل یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دیکھے گئے تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اب جنوب مشرقی آسٹریلیا میں ایسے صرف 300 پرندے موجود ہیں، کیونکہ یہ اپنی چہچہاہٹ بھول کر اب دوسرے پرندوں کی نقل اتار رہا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ کسی پرندے کے لیے اپنی آواز کو کھو دینے کا مطلب اپنے جیون ساتھی کی عدم فراہمی یا اس کی گمشدگی ہو سکتا ہے، کیونکہ کئی پرندے نسل خیزی کے موسم میں اپنی چہکار سے ماداؤں کو اپنی مخصوص گیت کے ذریعے پکارتے ہیں اور یوں بقا کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر کوئی پرندہ اپنی مخصوص آواز کھو دے تو اس کا ساتھی پرندہ پکار نہ سننے پر کہیں کھو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے۔ ریجنٹ کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی ہے اور اپنی چہچہاہٹ بھول جانے سے وہ ماداؤں کو نہیں بلا پا رہے۔ جب ریجنٹ ہنی ایٹرز کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو نر کافی عرصے تک خاموش رہتا ہے تاکہ اس کی صدا سن کر دیگر پرندے گھونسلے کی جانب راغب نہ ہوں، اور یہ خاموشی طویل ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی آواز کھو چکا ہے۔ اس تحقیق کے لیے جنگل اور پنجروں میں رکھے سینکڑوں پرندوں کی آوازیں سنی گئی اور 1986 سے موجود ریکارڈنگ سے ان کا موازنہ کیا گیا ہے۔ انکشاف ہوا ہے کہ پرندہ اپنا مخصوص گانا بھول رہا ہے۔ اس بات کا انکشاف ڈاکٹر کریٹس نے کیا ہے، جو آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی میں قدرتی ماحول اور حیاتیات کے ماہر ہیں۔ ان لاچار پرندوں کو یہ موقع نہیں مل رہا کہ وہ یہ جان سکیں کہ انہیں اپنے کھوئے ہوئے ساتھی کو کس طرح پکارنا ہے۔ اب ان پرندوں کی بھولی بسری پکار دوبارہ یاد دلانے کے لیے بچپن کے اصل گیت اسپیکر پر سنائے جا رہے ہیں۔ ماہرین پر امید ہیں کہ اس طرح نر پرندے اصل پکار سیکھ جائیں گے، اور جب انہیں جنگل میں چھوڑا جائے گا تو وہ اپنی مادہ تک اپنا اصل گیت پہنچا سکیں گے۔ تاہم دوستو، اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ ہوائی جہاز میں سفر کے دوران آپ کو کون سے مشروب کبھی نہیں پینے چاہیے؟ ایک امریکی ایئر ہوسٹس نے اس حوالے سے مسافروں کو مفید مشورہ دیا ہے۔ ایئر ہوسٹس نے ایک ٹک ٹاک ویڈیو میں بتایا ہے کہ دوران پرواز مسافروں کو کبھی بھی چائے اور کافی آرڈر نہیں کرنی چاہیے۔ 30 سالہ ایئر ہوسٹس کا کہنا تھا کہ فضائی سفر کے دوران آپ کو کوئی بھی ایسا مشروب نہیں پینا چاہیے جو کین یا بوتل میں نہ ہو، کیونکہ باقی ہر طرح کے مشروبات میں پانی استعمال ہوتا ہے، اور جہازوں کے ٹینکوں میں موجود پانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتا ہے۔ یہ ٹینک شاذ و نادر ہی صاف کیے جاتے ہیں، چنانچہ جب ان سے چائے اور کافی وغیرہ بنا کر مسافروں کو دی جاتی ہے تو وہ کسی طور پینے کے قابل نہیں ہوتی۔ ہم عملے کے لوگ جہاز میں شاید ہی کبھی چائے یا کافی پیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ کتنا گندا ہوتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔